یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلال دے رہے تھے؟ بس آپ کو جانچنا تھا۔ شکر ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترا۔ استاد کا کام ہر پل شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا۔ ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے ہمیں کافی خوار کیا تھا۔ ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی۔ انہیں اکٹھے ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں رات کو کوشش کے باوجود بہت تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے لمحات کے خیال نے مجھے بے چین رکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان۔ میں تیار ہوں سر، میں چابک دستی سے بولا اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اطراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گو ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجب بنتا ہے، اور درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق نے میری جانب میرا رومال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوتل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ طلوع آفتاب سے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی، اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکا لی۔ گلاک 19 پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا، کیونکہ سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساخت کا پستول سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارے کو ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپاس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی نہایت ضروری ہے۔ کچھ سامعین کے لیے کمپاس کا استعمال اور ڈگریوں وغیرہ کا کٹراگ یقیناً ایک نئی چیز ہوگا۔ اگر ڈگریوں کی بات بتانے کے لیے عام فہم انداز میں بات کی جائے تو ایک دائرے کو 360 ڈگری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ 0 یا 360 ڈگری کی طرف ہوتا ہے۔ مشرق 90 ڈگری، جنوب 180 ڈگری اور مغرب کی سمت 270 ڈگری پر واقع ہے۔ ہر سمت کے درمیان 90 ڈگری کا فرق ہے۔ کمپاس پر یہ تمام ڈگریاں درج ہوتی ہیں، اور کسی بھی ڈگری پر سفر کرنے کے لیے کمپاس کی سوئی کو مطلوبہ ڈگری کی طرف کر کے چل پڑنا ہوتا ہے۔ جبکہ ستاروں کی مدد سے سفر کرنے کے لیے ستاروں کے طلوع و غروب ہونے کا علم اور آسمان پر مطلوبہ ستارے کی جگہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمام ستاروں میں فقط قطبی ستارہ ایسا ہے جو اپنی جگہ نہیں بدلتا اور ہر وقت قطب شمالی کے اوپر چمکتا رہتا ہے۔ باقی ستارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ البتہ ہر ستارے کا الگ راستہ ہوتا ہے، کوئی جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو کوئی شمال مشرق سے اور کوئی عین مشرق کی سمت سے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا، اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چننا جا سکتا، کیونکہ ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہر آدھے گھنٹے کے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا ستارہ چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے نائٹ ویژن میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا تھا۔ چلتے وقت حت الوسع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہوتا ہے۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی۔ یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں قریباً رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ نقاب سرکا رہی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالا تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا رہا۔ اس نالے کی دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ اندھیرے میں مجھے دور سے 2 آدمی اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹا رہا یہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرولنگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ وہ یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کے روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہانہ انداز اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے مڑنے سے پہلے میں نے نالہ عبور کر لیا تھا۔ ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے 2 اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعتوں سے کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے 2 جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر منہ ہوتا وہ چل پڑتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دبکا رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی کی جارحیت بڑھتی رہی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا وہاں سے دور ہوتا گیا۔ طلوع آفتاب تک میں اس نالے سے 400-500 میٹر دور آ گیا تھا۔ وہ اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو باخیر و عافیت گزر گیا تھا۔ اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے استاد صادق کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد صادق کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ قریباً 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام رستہ مکمل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست رہی۔ میں مزید 100 میٹر آگے گیا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب نظریں دوڑانے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں، میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابری، مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلا کر اس سوچ کو دور جھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہوتا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو مزید قریب کیا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی اپنے اپنے ہتھیار لے جنگل کے اندر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے واقی ٹاکی کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے آن کیا۔ کوئی شخص چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا، جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمۂ اجل بنایا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو اسی سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلیسکوپ سائٹ کے کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کی نالے کے اطراف میں موجود سپاہ میری رینج میں تھی۔ ایک بندے کے سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹرنچ کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی، لیکن میگزین خالی تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے انکشاف ہوا کہ وہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا۔ میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے اسٹائر سنائپر رائفل کے تمام گولیاں نکال لیں اور ان کی جگہ اپنا پسٹل اس نے میرے جھولے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے پانی لینے بھیجا تھا، ورنہ کوئی سنائپر پانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ وہاں سبزے کی بہتات تھی، ہم آسانی سے وہ سبزہ کھا کر پانی اور کھانے کی ضرورت سے بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس درخت پر چھپے نہیں رہ سکتے اور پھر اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ اس کا سفر کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھے تحفظ دینے کا سوچا اور اس پر عمل کر گزرا۔ اچانک فائرنگ کی آواز میں شدت آ گئی۔ دشمن کو ہدف مل گیا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں صرف نظری آڑ مہیا کر سکتی ہیں، گولی روکنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وائرلیس سیٹ پر کوئی چیختے ہوئے اپنی کامیابی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا اور میرے دماغ میں استاد صادق کی گفتگو گونج رہی تھی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کیا کرتا ہے۔ اس نے صبح میرے درخت سے اترتے ہی میری رائفل کی جگہ اپنی رائفل رکھ دی تھی اور میرے سمال پیک سے ٹائر سنائپر کے تمام راؤنڈ بھی نکال لیے تھے تاکہ میں جوش میں آ کر دشمن پر فائر نہ کرنا شروع کر دوں۔ البتہ اپنے استاد ہاشم کی طرح اپنا پستول اپنے جانشین کے حوالے کرنا اسے نہیں بھولا تھا۔ دھوکے باز استاد کا دھوکے باز شاگرد، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ میں کافی دیر وہیں لیٹا دشمن کی چہل پہل دیکھتا رہا۔ استاد صادق کی شہادت کے بعد وہ کچھ بے فکر سے ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر پتہ چلا تھا کہ استاد صادق کو شہید کرنے والے ان کے کمانڈوز پلاٹون کے جوان تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے 5 آدمیوں کو استاد صادق نشانہ بنانے میں کامیاب رہا تھا، جس میں سے 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے جبکہ گولی 5ویں آدمی کے سر سے رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مزید کچھ دیر وہیں پڑا رہنے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا۔ اگر استاد صادق نے میرے پاس سنائپر رائفل کی گولیاں رہنے دی ہوتی تو شاید میں کئی کو نشانہ بنا چکا ہوتا، مگر اب پسٹل سے تو سنائپنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اس طرح میرے بچ جانے کے امکانات 0% بھی نہ رہتے، مگر جذباتی کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد فائدے نقصان کا ہوش کس کو رہتا ہے۔ چشمے تک میں بغیر کسی مدبھیڑ ہوئے پہنچ گیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں نے دونوں واٹر بوتلیں بھر کر سمال پیک میں رکھ لی اور پھر وہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا کیونکہ آج کے دن ہماری تلاش میں سرگردن گروپس نے واپس اپنی اپنی جگہ پہنچ جانا تھا۔ ان کی نقل و حرکت کے دوران میرا ایک جگہ رکے رہنا بہتر تھا کیونکہ کسی بھی پارٹی سے اتفاقی مدبھیڑ ایک نیا محاذ کھول دیتی۔ جھاڑیاں کافی گھنی تھیں، وہاں سے چشمے کی جگہ صرف نظر آ رہی تھی۔ دن ڈھلنے کو تھا۔ جب چشمے پر چند آدمی پانی بھرتے دکھائی دیے، وہ آپس میں ہنسی
مذاق کر رہے تھے۔ ایک سخت ابتلا کے بعد انہیں ذہنی سکون حاصل ہوا تھا اور انہوں نے ایک خطرناک دشمن سے خلاصی پائی تھی، ایسے شفاق دشمن جس نے ان کے درجن بھر ساتھی ہلاک کر دیے تھے۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں چہلیں کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے راستے ہو لیے تھے۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میری بھوک بھی ابھر آئی تھی۔ میں پیک سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ استاد صادق نے اپنی خوراک بھی میرے پیک میں ڈال دی تھی۔ اپنے مقدر کا رزق میرے حوالے کرتے ہوئے اسے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی آخری گفتگو میں اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی بابت معلوم ہو۔ یقیناً یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس وقت جب میں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنے استاد ہاشم کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ دوران ٹریننگ اس نے اپنے کئی تجربات ہمارے گوشے گزار کیے تھے، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس نے ایسے حالات میں سنایا تھا جب وہ خود اپنے استاد کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ رات میں نے انہی جھاڑیوں میں استاد صادق کی یادوں سے لڑتے گزاری۔ صبح صادق کے قریب میں وہاں سے نکلا اور چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پتا راستے میں پانی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے واٹر بوتل میں رات کے وقت ہونے والی کمی کو پورا کیا اور اپنے راستے ہو لیا۔ چلتے وقت میں نے واکی ٹاکی سیٹ بھی آن کر لیا مگر پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی ہوئی۔ فریکوینسی بدل کر بھی میں نے سن گن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات سننے میں ناکام رہا جو مجھے احتیاط پر مجبور کر سکے۔ ایک دو جگہ پر روزمرہ کی عام گفتگو سنائی دی۔ 2-3 پوسٹوں سے لالی سیکٹر بیس کو صبح کے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے پہلے والا راستہ استعمال نہیں کرنا تھا۔ لالی سیکٹر کی بیس کے نیچے پہنچ کر میں جنوب کی سمت میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ نالا عبور کر کے جنگل میں گھسنے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ سورج کے طلوع ہونے تک میں لالی سیکٹر بیس سے قریباً 2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ روشنی ہونے کے ساتھ میری رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح کیموفلاج تھا۔ گیلی سوٹ نے مجھے جھاڑیوں کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ آگے جا کر نالا تنگ ہو گیا۔ میری دائیں جانب پہاڑی سلسلہ تھا جبکہ بائیں طرف جنگل تھا اور درختوں کے اختتام پر سیدھی کھڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دائیں جانب درختوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نالا عبور کر کے جنگل میں گھس گیا۔ آگے جا کر نالا غربی جانب مڑ رہا تھا۔ اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے اور وہی میری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور و نزدیک کا بغور جائزہ لیا مگر کسی قسم کی حرکت نظر نہ آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اس نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام صدرتی پوسٹ تھا۔ وہاں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود رہتے تھے۔ مذکورہ پوسٹ سے دائیں اور بائیں جانب 3-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری دست کا انصا عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدرتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا اور گجر پوسٹ کے قریب سے پھر غربی سمت مڑ کر دشمن کی آخری پوسٹ کے علاقے سے گزر کر میرے سامنے پاکستان کی پہلی پوسٹ آ جانا تھی۔ ہم نے آتے وقت دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس وقت ہمیں بارڈر پار کرانے کے لیے ایک رہبر بھی آیا تھا جو ہمارے بارڈر پار کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب واپسی کے سفر میں اکیلا تھا اور اپنا راستہ مجھے خود ڈھونڈنا تھا۔ نقشہ واپس مال پیک میں رکھ کر میں اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر غربی نالے میں گھس گیا۔ وہاں چھدرے درخت تھے مگر راستے میں بڑے بڑے پتھر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو چھپنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں رکے بغیر چلتا رہا۔ البتہ صدرتی پوسٹ کے علاقے کو میں رات کے اندھیرے ہی میں عبور کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے کلومیٹر بھر پہلے ایک مناسب مقام پر رک گیا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی رات چونکہ مجھے بقیہ تمام راستہ طے کرنا تھا، اس لیے کھا پی کر میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ میرے دیکھے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سرشام ہی وہاں سے باہر نکلا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب پوسٹ پر موجود سنتری اتنے چوکنا نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو یہ وقت شام کے کھانے کا ہوتا ہے اور دوسرا ڈیوٹی وغیرہ کی تبدیلی اور رات کے انتظامی امور میں بھی لوگ مصروف ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے 20 کلومیٹر کے قریب فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس لیے سرشام ہی سفر شروع کرتا تو پہاڑی علاقے کا یہ فیصلہ طے ہو سکتا تھا۔ میں بڑے پتھروں اور راستے میں آنے والے اکا دکا درختوں کی آڑ لے کر چلتا رہا۔ صدرتی پوسٹ کے علاقے کو عبور کرتے ہی میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد میں گجر پوسٹ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں سے نالا سیدھا آگے نکلتا چلا گیا جبکہ میں غربی سمت کو مڑ گیا۔ آگے چڑھائی تھی، میری رفتار کافی سست ہو گئی۔ آکسیجن کی کمی کے باعث اس علاقے میں تیز رفتاری سے حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب بندہ چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ رات 2 بجے کے قریب میں دشمن کی آخری پوسٹ کے حدود میں پہنچ گیا تھا۔ وہ علاقہ خطرناک تھا کیونکہ ایسی پوسٹ جو دشمن کے بالکل سامنے ہو، اس پر ڈیوٹی والے سپاہی بہت چوکس ہوتے ہیں اور ہندو تو اس معاملے میں یوں بھی بہت ڈرپوک ہیں، اور ڈر کی وجہ سے ان کا ڈیوٹی پر موجود جوان سست نہیں ہوتے، جبکہ پاک آرمی کے جوان دلیری کی وجہ سے عموماً بے پرواہ ہوتے ہیں۔ میں ڈھلان عبور کر کے نسبتاً اونچائی پر پہنچا۔ نقشے کے مطابق یہ پوسٹ وہاں سے 200 گز آگے تھی۔ سمال پیک سے نائٹ ویژن سائٹ نکال کر میں نے آنکھوں سے لگائی، مگر اتنے فاصلے سے میں صرف پوسٹ کے خد و خال ہی دیکھ سکا، کوئی اور نقل و حرکت مجھے دکھائی نہ دی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس مرتبہ میں بقدر 100 گز پوسٹ سے پہلے رکا اور ایک پتھر کی آڑ لے کر پوسٹ
پوسٹ کا جائزہ لینے لگا۔ پاکستان کی طرف سے وہ پوسٹ ڈھلان کی آڑ میں بنائی گئی تھی اور رہائشی علاقے کو پاکستان کی طرف سے دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سنتریوں کی دیدبانی کے لیے جو 2 مورچے بنائے گئے تھے وہ بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ نائٹ سائٹ سے میں نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا۔ پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد ایک نالہ شروع ہو رہا تھا، مگر اس نالے میں سفر کرنا اس لیے بھی رسکی تھا کہ ایسے رستوں پر دشمن نے بارودی سرنگیں لگائی ہوتی ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا قدم بارودی سرنگ پر پڑے، لیکن ایسی جگہوں پر خطرہ مول لینا بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی معذوری کون گوارا کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بارودی سرنگ انسان کی جان بھی لے لیتی ہے۔ ایک بار میری آنکھوں کے سامنے ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا تھا۔ وہ بیچارہ غلطی سے اپنی فوج کے لگائے ہوئے بارودی خطے میں گھس گیا تھا اور اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی اس کے پاؤں کے نیچے بارودی سرنگ پھٹی وہ اچھل کر پیچھے گرا اور اگلی بارودی سرنگ عین اس جگہ پھٹی جہاں اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ بعد میں ہم نے بڑی مشکل سے اس کی لاش کو وہاں سے نکالا تھا۔ ساری صورتحال کا جائزہ لے کر جو لائے عمل مجھے سوجا وہ یہی تھا کہ میں اس پوسٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ پوسٹ کے دائیں بائیں جو چڑھائیاں تھیں انہیں کوہ پیما کے سامان کے بغیر عبور کرنا ناممکن تھا۔ کوئی اور رستہ اختیار کرنے کے لیے مجھے دوبارہ پیچھے جانا پڑتا اور دشمن کے علاقے میں یوں آزادانہ حرکت مجھے پھنسا سکتی تھی۔ آخر ایک فیصلے پر پہنچ کر میں خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا۔ منصوبہ بناتے ہی میں ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کو تاڑنے لگا۔ 2:30 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ سنتریوں کی بدلی آنے والی ہوگی۔ 2:30 میری گھڑی بجا رہی تھی۔ انڈیا کا ٹائم چونکہ ہم سے نصف گھنٹہ آگے ہے، اس لیے ان کی گھڑیوں میں لازماً 3 بجنے والے تھے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کی ہر 2 گھنٹے بعد بدلی ہوتی ہے، اور چونکہ ایسی حساس پوسٹوں پر بیک وقت 2 سنتری جاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ڈیوٹی کے اوقات کار اس طرح بانٹے جاتے ہیں کہ ایک کی ڈیوٹی اگر 5 سے 7 بجے تک ہو تو دوسرے کی 6 سے 8 بجے مقرر کی جاتی ہے، تاکہ دونوں سنتری اکٹھے نہ جاگیں اور دونوں کی نیند پوری ہو۔